ایک بار حضرت سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، ہمارے آقا نے دیکھا کہ میرا غلام سلمان فارسی یہ ایک بار پھر ہمارے دربار میں حاضر ہے۔ اس دن میرے آقا نے حکم فرمایا، اے سلمان جاؤ اور اپنے آپ کو اپنے آقا سے خرید کر لے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہو گئے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ جا کر اپنے مالک سے کہا، اے میرے آقا بتاؤ میری کیا قیمت چاہتے ہو، اپنی قیمت وصول کرو اور مجھے اپنی غلامی سے آزاد کرو۔ جیسے ہی اس آقا نے حضرت سلمان فارسی کا یہ اعلان سنا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس غلام کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی شرط لگائی جائے کہ جو سلمان پوری نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ اے سلمان 300 کھجور کے پودے لگاؤ، اور جب تک وہ کھجور کے درخت نہ بن جائیں اور وہ پھل نہ دینے لگے، جب تک تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب اپنے مالک کی یہ شرطیں سنی، آپ غم زدہ ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو نبی پاک کی یاد آئی، اور زبان حال سے آپ بھی پکار اٹھے ہوں گے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے مالک نے تو اتنی ہیوی شرطیں رکھ دی ہے۔ اس نے کہا کہ 300 پودے لگانے ہوں گے اور وہ درخت ہو جائیں اور وہ پھلدار ہو جائیں، تب جا کر میری رہائی ممکن ہوگی، اور اس کے علاوہ 1600 درہم ڈیمانڈ کیا ہے، یا 40 اوقیہ چاندی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اعینو اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سارے صحابہ یہ کھجور کے پودے، کسی نے 20 پودے دیے، کسی نے 30 پودے دیے، ساروں نے مل کر حضرت سلمان فارسی کو 300 پودے لا کر دے دیے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے سلمان جاؤ اور جا کر 300 گڑھے کھودو، میں خود آ کر اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان بڑے خوش ہو گئے۔ آپ جاتے ہیں اور 300 گڑھے صحابہ کی مدد سے مل کر کھودتے ہیں۔ اب جیسے ہی گڑھے کھود جاتے ہیں، نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت سلمان فارسی کے اس مقام تک آتے ہیں۔ وہاں پر آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ پودا لگاتے ہیں۔ صحابہ اکرام، حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، سارے مدد کر رہے ہیں۔ حضرت علی پیچھے پیچھے پانی دیے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کھجور کے پودے یہ تناور درخت بن گئے اور اس میں پھل لگنا شروع ہو گئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں خوش خوش حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، وہ درخت بن چکے ہیں اور ان پر پھل بھی لگ چکے ہیں، اب وہ 40 اوقیہ چاندی کی شرط باقی رہ گئی ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں مرغی کے انڈے جتنا سونا آیا تھا، پیارے آقا نے وہ سونا اٹھا کر حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ اور اس سے اپنی دوسری شرط بھی پوری کرو۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو بظاہر کم لگ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے سلمان جاؤ، یہ تمہاری اس شرط کے مطابق ہو جائے گا اور یہ اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ لو اپنی 40 اوقیہ چاندی کے برابر کی رقم کا سونا۔ جب اس نے اس سونے کو ترازو میں تولا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سونے میں برکت عطا فرما دی اور وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر اس کا وزن ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی نے اپنے اس مالک سے آزادی اختیار کی اور نبی پاک کی غلامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لی۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل سے عشق کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث برکت ہوگی اور کل بروز قیامت بھی انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔